وہ 1 گھنٹے سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی، اسی وجہ سے اسے یہاں پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف اسے احمد کے واپس آ جانے کا بھی ڈر تھا۔ اس نے اچھی طرح سے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی مسلسل چھت کو گھور رہی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایسی زندگی کا اس نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا جیسی وہ ابھی جی رہی تھی۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ آخر کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اس زندگی کی خواہش کرتی ہیں۔ اس کا تو چند دنوں میں ہی دم گھٹنے لگا تھا۔ یہ محل نما گھر اسے کسی جیل سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں نہ تو وہ اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتی تھی، نہ ہی کسی سے بات کر سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ احمد کی کنیز ہو۔ دیکھا جائے تو وہ اسے اپنی بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن زارا اسے اپنا شوہر نہیں مانتی تھی۔ وہ اس زبردستی کے رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اسے احمد سے اس معاملے میں بات کرنی تھی، لیکن جب بھی احمد اس کے سامنے آتا وہ اپنی بات بھول جاتی۔ نہ جانے اس انسان کی پرسنالٹی میں ایسا کون سا سحر تھا جو وہ ہر کسی کو اپنے قابو میں کر لیتا تھا، اور سامنے والا انسان وہی کرتا تھا جس کے لیے احمد کہتا تھا۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ احمد کے پاس واقعی کوئی جادو ہے جس سے وہ اسے اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے۔ اچانک سے اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ زارا نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر لاک لگا ہوا تھا۔ زارا نے سکون کا سانس لیا۔ دروازے کے اس پار جو بھی تھا، اس نے پہلے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن جب دروازہ نہیں کھلا تو زارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اب وہ چابی لگا رہا ہو، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ زارا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اتنی ہمت کس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ سو رہی ہے۔ احمد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے یوں زارا کو بے سدھ بستر پر پڑا دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ زارا ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ زارا لحاف کے بغیر نہیں سو سکتی تھی، جبکہ ابھی وہ بغیر لحاف کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زارا کے بستر پر بیٹھ گیا اور زارا کو آواز دی۔ احمد کی پکار پر بھی زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احمد نے ایک دم ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچا اور بستر پر بٹھا دیا۔ زارا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بوکھلا گئی۔ کافی دیر اسے یہ سمجھنے میں لگی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب ہوا کیا ہے۔ پھر وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ آپ کو دکھ نہیں رہا میں سو رہی ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں دکھ رہا، مجھے لگ رہا تھا تم ڈرامہ کر رہی ہو۔ احمد کی بات سن کر زارا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسے احمد کی طرف سے ایک نئی فرمائش سننے کو ملی۔ چلو جلدی اٹھو، مجھے کچھ بنا کر دو، مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے۔ احمد کی بات سن کر زارا حیرانگی سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگی جہاں پر رات کا 2 بج رہا تھا۔ آخر اس وقت کون سا کھانا اور کون سی بھوک؟ اسے احمد کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ پھر اسے محسوس ہو گیا کہ احمد جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے۔ کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہ میرے سونے کا وقت ہے، آپ کسی ملازمہ کو کہہ کر کھانا بنوا لیں۔ احمد نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے زارا کی بات سنی ہی نہ ہو، اور اسے نیچے آنے کا کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زارا نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں چلی گئی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بنائے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی گھر میں کھانا نہیں بنایا تھا۔ اسے تو کھانے کی الف بے کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بے بسی سے شیلف کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور احمد کے منہ کو تکنے لگی کہ اب کیا کروں۔ احمد جلد ہی اپنی محبوب بیوی کی مشکل سمجھ گیا۔ اس نے زارا کو تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور فریج کھول کر دن کا کھانا نکال کر گرم کرنے لگا۔ جب زارا نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ دوبارہ اوپر جانے لگی، لیکن احمد کے کہنے پر دوبارہ رک گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اب کیا مسئلہ ہے۔ احمد نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ زارا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس انسان کو کہیں غائب کر دے۔ نہ تو اسے دن میں سکون ملتا تھا اور نہ ہی یہ انسان اسے رات میں سکون لینے دیتا تھا۔ اچانک زارا کے ذہن میں وہی بات آئی جو وہ کافی دنوں سے کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے احمد کے چہرے کی طرف دیکھا
جہاں پر سکون پھیلا ہوا تھا، غصے کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی اچھا وقت ہے، مجھے ابھی اس سے بات کر لینی چاہیے، بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ اس موصوف کا تو پتہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ایک شہر میں ہوتا ہے، کبھی دوسرے شہر میں، پتہ نہیں کیا کام کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، اسی وجہ سے تو اتنی زیادہ شہرت اور اتنا زیادہ پیسہ ہے اس کے پاس۔ زارا نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ دل میں نہیں بلکہ اونچا اونچا بول رہی ہے۔ احمد پہلے تو حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر جب اس نے زارا کی آخری بات سنی تو اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ احمد کے ہنسنے کی آواز پر زارا جیسے اپنی سوچوں کی دنیا سے نکلی۔ فکر مت کرو، اگر میں کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث بھی ہوا تب بھی تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ تم احمد کی دسترس میں ہو۔ جب تک تم میرے پاس ہو تب تک میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ زارا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک نئی بے وقوفی کر لی ہے۔ نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو کچھ اور۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کہے، کیونکہ ایک بلنڈر تو وہ مار چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سب کچھ کہنے کا حق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، تمہارے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، اور یہ آزادی تمہیں احمد کی طرف سے حاصل ہے۔ احمد دوبارہ سے اپنے پرانے موڈ میں آ چکا تھا۔ زارا کو اس کا یہی انداز زہر لگتا تھا۔ نہ جانے یہ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ زارا کے سامنے تو اس کی اوقات ایک کڈنیپر سے زیادہ نہیں تھی۔ احمد کی باتیں سن کر وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، یہ کہہ کر زارا نے اپنی بات کہنا شروع کر دی۔ میں مزید آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ احمد نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ دیکھ کر زارا ڈر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا، جہاں وہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج کے بعد میرے سامنے یہ بات نہیں کرنا، ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ آپ بے شک میری جان لے لیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، میری اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی۔ مجھے آپ شروع سے پسند نہیں تھے۔ میں نہیں جانتی ہوں میں کتنی مشکل سے آپ کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں ایک دن اس جیل میں پاگل ہو جاؤں گی۔ فکر مت کرو، اگر تم پاگل ہو بھی گئی تب بھی میں تمہیں اتنی ہی محبت دوں گا۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ زارا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ وہی میز پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ کوئی ان کے گھر پر فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بے انتہا خوفزدہ ہو گئی۔ احمد نے زارا کو میز کے پیچھے ہو جانے کے لیے کہا اور خود بھی ان کے مقابلے میں فائرنگ کرنے لگا۔ زارا کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا تھا۔ اس کے بعد احمد نے اپنے ایک دوست کو کال ملائی اور اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ دوسری طرف سے اب فائرنگ رک چکی تھی، لیکن خطرے کا ابھی بھی اندیشہ تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور احمد کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف جب احمد کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اس نے زارا کو اٹھنے کے لیے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زارا کو آواز دیتا، اس کی نظر زارا کے معصوم سے چہرے پر پڑی۔ اسی چہرے کا تو وہ دیوانہ ہوا تھا، یہی معصومیت تو اسے لے ڈوبی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ہونے کے باوجود اس نے اس معصوم لڑکی کو چنا تھا۔ لیکن یہ لڑکی اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتی تھی، اس کی محبت کا جواب نفرت سے دیتی تھی، ہمیشہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ آج وہ اس کے بے حد قریب بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے بہت دور تھی۔ احمد نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ہولے سے زارا کو آواز دی۔ احمد کی آواز سن کر زارا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور فوراً سے ہی احمد سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ لوگ کون تھے؟ اور انہوں نے ہم پر حملہ کیوں کیا؟ زارا نے ایک سانس میں اتنے زیادہ سوالات پوچھ ڈالے۔ اس کی بات سن کر احمد نے گہری سانس لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ زارا کو کیا کہے۔ جتنا وہ زارا کے سامنے خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا تھا، چیزیں اتنی ہی پیچیدہ ہو جاتی تھیں۔
میں تمہیں بعد میں اس کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ احمد نے زارا کو ضروری سامان پیک کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، میں اس وقت یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ میں اس وقت یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے۔ میں یوں کسی حملے میں جان نہیں دینا چاہتی۔ فکر مت کرو، تمہاری جان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ ابھی کے لیے جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ سب کرو۔ میرے پاس تمہارے سوالوں کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا، جبکہ زارا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کمرے میں گئی اور پیکنگ کرنے لگی۔ ضروری سامان اٹھانے کے بعد وہ احمد کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اب وہ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں، اور اس نے دوبارہ احمد سے اس بارے میں پوچھا، لیکن احمد نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ منہ بنا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ احمد کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات تھے، جبکہ اس کا دماغ غصے سے ابل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر کس کی اتنی ہمت کہ اس نے احمد کے گھر پر حملہ کیا، وہ بھی اس کی بیوی کی موجودگی میں۔ اگر زارا کو کچھ ہو جاتا، اس سے آگے سوچنا احمد کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس کا گھر ایک کشمیر میں تھا، اب وہ کشمیر جا رہا تھا۔ احمد کے آگے اور اس کے پیچھے بھی ایک گاڑی تھی۔ یہ دونوں گاڑیاں احمد کی حفاظت کے لیے تھیں۔ اس نے اپنے دوست کو کہہ کر اپنے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود احمد کو ڈر تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈر رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف زارا کا وجود تھا جو اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر زارا پر ڈالی جہاں پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر لی۔ کشمیر آ کر اس کی مصروفیت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کے آفس کے کام ختم نہیں ہو رہے تھے، دوسری طرف لوگ دور دور سے اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ آج اسے زندگی میں اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنے حلقہ احباب کو جتنا کم رکھو اتنا ہی اچھا ہے۔ انہیں کشمیر میں آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ گھر صرف ایک بار گیا تھا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اسے کچھ فائلز اٹھانی تھی، اسی دوران اس نے زارا کو صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ اس سے 2-3 باتیں کی تھیں، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے آفس چلا آیا۔ زارا کی طرف سے اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ گھر زارا کے لیے محفوظ تھا اور اس کے دشمنوں کی نظر سے دور تھا۔ اس دوران اس نے زارا سے کال پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے یہی سننے کو ملا کہ زارا سو رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، زارا اس سے ناراض ہے۔ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے۔ پہلے پہل اسے لگتا تھا کہ وہ زارا کو کبھی بھی حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زارا اس کی عادی ہونے لگی ہے۔ احمد کے ساتھ وقت گزارنا اسے اچھا لگنے لگا ہے، وہ احمد کی فکر کرنے لگی ہے۔ پہلے اگر احمد مہینہ بھر بھی گھر سے باہر رہتا تو کبھی بھی زارا اس کے لیے یوں فکر مند نہیں ہوتی تھی جیسے وہ اب ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگلا پورا ہفتہ وہ زارا کے ساتھ گزارے گا، اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جائے گا۔ شام کو وہ کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ زارا کے ساتھ باہر کھانا کھائے گا۔ جیسے ہی وہ آفس سے باہر نکلا، برف باری شروع ہو گئی۔ برف باری کو دیکھ کر احمد نے ایک گہری سانس لی۔ اسے ہمیشہ سے ہی اس سے شدید نفرت تھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ چکا تھا۔ آتے ہی اس نے زارا کو آوازیں دینا شروع کر دی، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے تقریباً پورے گھر میں زارا کو ڈھونڈ لیا، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زارا، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ، ہم نے کہیں جانا ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہو تو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ اس کی سزا بہت بری ہوگی، پھر وہ سزا تمہیں پسند بھی نہیں آئے گی۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی زارا سامنے نہیں آئی۔ اب اسے واقعی فکر ہونے لگی، نہ جانے زارا کہاں چلی گئی۔ اس نے اپنے تمام نوکروں کو آوازیں دی، انہیں گیلری میں کھڑا کر کے سب سے پوچھنے لگا کہ زارا کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رخ بی بی رشیدہ کی طرف کیا۔ یہ اس کی خاص ملازمہ تھیں اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ تھی۔ بی بی رشیدہ، میں زارا کو آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، مجھے بتائیں زارا کہاں پر ہے۔
اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کے لہجے سے اس کا غصہ صاف آیا تھا۔ بی بی رشیدہ جانتی تھی کہ احمد ان سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن یہاں پر بات زارا کی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بتائے۔ آج صبح سے زارا باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن بی بی رشیدہ اسے بار بار منع کر رہی تھی، لیکن جب زارا نہ مانی تو انہوں نے اس شرط پر زارا کو باہر جانے کی اجازت دی کہ وہ گھر کے قریب قریب ہی رہے گی اور زیادہ دور نہیں جائے گی۔ بی بی رشیدہ خود بھی زارا کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن زارا نے انہیں اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا اور خود گھر سے باہر چلی گئی۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ دوسری طرف جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو بی بی رشیدہ کو فکر ہونے لگی۔ انہوں نے باہر جا کر زارا کو ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ انہوں نے آس پاس ہر جگہ زارا کو تلاشا، لیکن نہ زارا وہاں تھی اور نہ ہی اس نے ملنا تھا۔ احمد کو کال کرنے کے لیے وہ گھر کے اندر آ گئیں، لیکن اسی دوران احمد بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ احمد کو جب زارا کی گمشدگی کا پتہ چلا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ علاقہ انسانوں کے لحاظ سے محفوظ تھا، لیکن اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا اور گہرا جنگل تھا، جہاں پر ہر قسم کے جنگلی جانور موجود تھے، جو انسانوں کا شکار کرتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ اب احمد کو ایک نئی فکر ہونے لگی۔ اگر زارا کسی جنگلی جانور کے ہتھے چڑھ گئی، اس کے آگے سوچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو۔ اگر زارا کو کچھ ہوا تو میں تم سب لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ احمد تمام نوکروں کو یہ کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اب سب لوگ زارا کی واپسی کے لیے دعا کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر زارا نہ ملی تو ان کا وجود بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ دوسری طرف احمد نے زارا کو پہلے اپنے گھر کے آس پاس ڈھونڈا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اچانک احمد کی نظر زمین پر پڑے قدموں کے نشانات پر پڑی۔ یہ قدموں کے نشانات زارا کے ہی تھے، یہ جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جب احمد نے یہ سب دیکھا تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے زارا کی بے وقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اب وہ زارا کو زندہ واپس لے آیا تو اسے اچھے طریقے سے سبق سکھائے گا۔ وہ ان قدموں کے نشانات کے پیچھے چلنے لگا، لیکن تھوڑی آگے جا کر وہ قدموں کے نشانات بھی غائب ہو گئے۔ اب وہاں پر کوئی سراغ نہیں تھا۔ احمد کا غصے اور فکر کے مارے برا حال تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں زارا کو پکارنے لگا اور آس پاس دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو فون کر کے انہیں بھی جنگل میں زارا کو ڈھونڈنے کے لیے کہہ دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل زارا کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کہیں بھی نہیں ملی تھی۔ اچانک اسے ایک پہاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی تھی۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ اس کی اپنی زارا کی آواز تھی۔ وہ جلدی سے وہاں پر گیا جہاں پر زارا دونوں ہاتھوں میں اپنا سر لیے درد سے کراہے جا رہی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ مسلسل جانوروں کے غرانے کی آوازیں سن رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کوئی جانور آ کر اسے زندہ نگل جائے گا، لیکن اس نے جب احمد کو اپنے سامنے دیکھا، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ دوسری طرف احمد بھی اپنے سامنے زارا کو پا کر مطمئن ہو گیا۔ اس نے زارا کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں پر خون بہہ رہا تھا۔ دوسری طرف برف باری بھی مسلسل ہو رہی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے زارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا اور اپنا رخ دوبارہ گھر کی طرف کر لیا۔ گھر پہنچ کر اس نے زارا سے کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ اسے بستر پر لٹا کر ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ کر اس کا زخم صاف کر کے چلا گیا۔ اب کمرے میں احمد اور زارا تھے۔ احمد کمرے میں موجود دیوار کو گھورے جا رہا تھا، جبکہ زارا اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا بھی اسے ضرور ملے گی۔ زارا سے نظریں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد احمد کی آواز کمرے میں گونجی۔ تمہیں میں نے پہلے ہی ایک بات سمجھائی تھی کہ میری اجازت کے بغیر
تم نے اس گھر سے نہیں نکلنا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے تیار رہنا، اور بعد میں مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت مت کرنا، کیونکہ ابھی میں تمہاری وجہ سے شدید غصے میں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ زارا بے بسی سے دوبارہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں پر آ کر پھنس گئی تھی۔ وہ باہر تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے گئی تھی، کیونکہ گھر میں مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کا دماغ تھک چکا تھا۔ نہ تو اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے تھا، نہ ہی کوئی اس کی باتیں سننے کے لیے تھا۔ ان حالات میں وہ باہر نہ جاتی تو کیا کرتی؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر جانا اس پر کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف دلاور خان، جو کہ احمد کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کے کچھ آدمیوں نے زارا کو جنگل میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر جب احمد وہاں پر آیا تو وہ وہیں پر موجود تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ احمد نے اپنی بیوی کو کہاں پر رکھا ہوا ہے۔ دلاور پہلے تو اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تھا، لیکن اب اسے یقین تھا کہ اس بار وہ زارا کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جو چاہے احمد سے اگلوا سکتا ہے اور احمد سے جو چاہے کروا سکتا ہے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے، لیکن احمد نے زارا کو کسی بھی قسم کی سزا نہیں دی، بلکہ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس سے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اس دوران زارا بھی اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اسے احمد کی عادت ہو چکی تھی۔ احمد اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی نظروں سے جدا ہوتا تو وہ اسے یاد کرنے لگتی۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کہیں اسے احمد سے محبت تو نہیں ہو گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے گال لال ہونے لگے تھے۔ اسے احمد سے بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن احمد نے اسے دھوکہ دے کر اس سے شادی کی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے زارا کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ زارا کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے چچا نے اسے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زارا کے والد اس کے نام اچھی خاصی جائیداد لگا کر گئے تھے۔ اس کے چچا کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے چچا چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے سے زارا کی شادی کر دے، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ زارا نے پہلے تو احتجاج کیا، ان کی بات نہیں مانی، لیکن انہوں نے اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ زارا کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئی۔ وہ اپنی شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی جب ایک دن مال میں احمد نے زارا کو دیکھ لیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے زارا کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا چچا لالچ میں اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا رہا ہے۔ عین شادی والے دن اس نے زارا کے کزن کو اغوا کر لیا اور خود وہاں پر چلا گیا، اور یوں اس نے زارا سے زبردستی شادی کر لی۔ زارا پہلے تو اسے اپنا مسیحا سمجھتی رہی، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے خود اپنے منہ سے زارا کو یہ بات بتائی کہ اس کزن کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ احمد خان ہی تھا۔ زارا جو پہلے اس کے قریب آ رہی تھی، ایک دم ہی اس سے دور ہو گئی، کیونکہ اسے دھوکے سے شدید نفرت تھی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری زندگی سے جانا ہے، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ احمد کی زندگی سے چلی گئی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اسے احمد کی کچھ عادتوں سے شدید نفرت تھی، جن میں سے ایک عادت یہ تھی کہ احمد اپنے سامنے ہر کسی کو چھوٹا سمجھتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہی اٹل فیصلہ ہے، وہ دوسروں کے خیالات کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ بھی زارا کے آنے کے بعد بدل گیا۔ نوکروں نے زندگی میں پہلی بار احمد کو کسی وجود کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، اور وہ وجود زارا کا وجود تھا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو رہا تھا، اور سب کچھ ٹھیک بھی ہو جاتا اگر وہ دن زارا کی زندگی میں نہ آتا۔ احمد مسلسل 3 دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ایک کام میں شدید مصروف تھا۔ اس دوران زارا گھر میں بالکل اکیلی تھی، لیکن احمد زارا کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ دشمن کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے زارا کی سیکیورٹی کے لیے چاروں طرف گارڈز کھڑے کیے ہوئے تھے۔ لیکن ایک رات زارا اپنے کمرے میں پرسکون نیند سو رہی تھی جب دروازہ زور سے بجا۔
آواز سے زارا کی آنکھ کھل گئی۔ آج نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ دروازے کے اس پار احمد نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ سامنے دلاور خان اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ زارا کو زبردستی یہاں سے اپنے ساتھ لے گئے۔ زارا نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن دلاور خان کے ایک ہی تھپڑ پر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ ایک اجنبی جگہ پر موجود تھی۔ بلا شبہ وہ ایک آرام دہ کمرہ تھا لیکن یہ جگہ دشمنوں کی جگہ تھی۔ آنسو مسلسل زارا کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے دلاور خان سے خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے دلاور خان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ دوسری طرف جب احمد خان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دلاور خان کو سبق سکھا کر ہی رہے گا، کیونکہ اس بار دلاور خان نے حد کراس کر دی تھی۔ جب اس نے دلاور خان سے اس کا مطالبہ سنا تو اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ دلاور خان احمد خان سے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ احمد خان بے خوف ہو کر دلاور خان کے اڈے پر پہنچ گیا کیونکہ اس نے پہلے سے ہی سب کچھ سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی احمد خان پر حملہ کرتا، دلاور خان کے اپنے ہی ایک آدمی نے دلاور خان پر حملہ کر دیا۔ دراصل یہ آدمی دلاور خان کا نہیں بلکہ احمد خان کا ہی تھا۔ وہ کافی عرصے سے دلاور خان کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد وہاں پر چاروں طرف گولیوں کی برسات ہونے لگی۔ احمد ان میں بچتا بچاتا اندرونی حصے کی طرف آیا اور زارا کو ڈھونڈنے لگا۔ زارا اسے ایک کمرے میں مل گئی۔ اس نے اپنے ایک آدمی کے ساتھ زارا کو وہاں سے بھیج دیا، جبکہ زارا مسلسل احمد کے ساتھ رکنے کی ضد کر رہی تھی۔ زارا کو گھر واپس آئے 2 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک احمد کی کوئی خبر تک نہیں تھی۔ ان 2 دنوں میں زارا کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ احمد سے کتنی شدید محبت کرنے لگی ہے۔ اور پھر 1 ہفتے کے لمبے انتظار کے بعد احمد گھر واپس آ گیا۔ زارا کو لگا جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ اس نے احمد کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا، جس سے احمد اندر تک خوشی سے سرشار ہو گیا۔